تو بتا دیا کہ جس کی قربانی ہوگی یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ نے مرد پیدا کیا ہے. اگر عورت مر کے مرے تو یاد رکھو اس پر مقدمہ چلے گا کہ میں نے تم کو مرد پیدا کیا تھا. کھانے میں پینے میں ہر چیز میں تم جمع مردی دکھاتے تھے. صرف میری راہ میں تم ہجڑے بنے ہوئے تھے اور بزدل تھے. تمہاری مولانی میں جولانی کیوں نہیں آئی؟ لہذا یاد رکھو کہ جتنی زیادہ مرشد کی محبت ہوتی ہے اور محبت بھی ہو اتباع بھی ہو تب ساتھ رہنا مفید ہوتا ہے. بعض لوگ 10 ہی دن میں خلیفہ ہو گئے. لکڑی خشک جلدی جل جاتی ہے یا نہیں بتاؤ؟ بعض لوگ خشک لکڑی ہوتے ہیں اور بعض گیلی لکڑی ہوتے ہیں. ان کو جلاتے رہو سوساں کرتی رہتی لکڑی جلتی نہیں. اس لیے شیخ پر اعتراض مت کرو کہ سب کو دیتا ہے ہم کو کیوں نہیں دیتا. اول تو طلب خلافت خود گمراہی ہے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ خلافت طلب کرنا شہوت کی قسم ہے. اللہ کے سے اللہ ہی کو چاہو. از خدا غیر خدا را خاصتن. خدا تعالیٰ سے غیر خدا کو مت مانگو. خلافت بھی غیر خدا ہے. مولانا رومی ہے یہ. اگر چھپ کے رہو تو کیوں رانی مرتی ہے؟ کیوں چاہتے ہو میرا نام مشہور ہو جائے؟ اگر بہت شوق ہے تو مشہور خان نام رکھ لو اپنا. اگر مشہور ہونے کا بہت شوق ہے تو مشہور خان رکھ لو نام. میں آپ کو مشہور خان کہوں گا. کیا چیزیں ہیں؟ چھپا کے رہو. مالک راضی ہو. واللہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بعد کسی خوشی کا انتظار کرنا اس میں ملاوٹ ہے, ریاکاری ہے, حب جاہ ہے, غیر اللہ ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کا خوش ہو جانا ہے. اس لیے خلیفہ کو بھی فرض ہے کہ غیر خلیفہ کو حقیر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مخلص ہو. قیامت کے دن کتنے غیر خلیفاؤں سے افضل ہو سکتے ہیں اپنے اعمال و تقویٰ کی عالی مقام کی برکت سے. اس لیے بتا دیا کہ میں ایسے نہیں بیٹھتا ہوں. میں اپنی زندگی کے چند دن کو اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ خدا اختر کے جو چند دن اب باقی ہیں ان کی ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی بنا دیجیے. جو آپ کی یاد میں جل بھون رہے ہوں, چاہے مشرق میں ہو, چاہے مغرب میں ہو, چاہے شمال میں ہو, چاہے جنوب میں, جو آپ کی تلاش میں بے قرار و بے چین ہو اور اختر کا بلڈ اور اختر کی روحانیت اس کے لیے مناسبت رکھتی ہو, آپ کے علم میں اختر اس کے لیے خیر ہو, تو مجھے وہاں پہنچا دے یا ان کو یہاں پہنچا دے. اور مجھے میری خدمات سے مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی, میرے احباب کو بھی نسبت اولیاء صدیقین کی اس آخری خط تک پہنچا دے جہاں ولایت کا منتہا ہے. آگے کسی ولایت کا ایک اشاریہ آگے نہ ہو. اس مقام تک میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں. بس یہ چند باتیں میں نے بتائی کیونکہ میں درد دل سے بہت ہی تڑپتا ہوا آیا ہوں اور بہت تیز چلا ہوں. شاید مولانا مظہر میاں نے بھی میری رفتار دیکھی ہو کہ ابا کو کیا ہو گیا, بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. میں نے اس لیے تیزی اختیار کی کہ مجھے کوئی روک نہ لے. اور مولانا رومی نے میرے اس کی تائید کرتے ہیں. مولانا رومی میری اس شوق اور اس ذوق و تیزی سے آنے کی فرماتے ہیں سر نگونم ہی رہا کن پائے من. سر نگونم ہی رہا کن پائے من. اے دنیا والو, جلال الدین رومی جو شاہ خوارزم کا نواسا ہے اور شمس الدین تبریزی کا غلام ہے اور اللہ کی محبت کا امام ہے, اپنا سر جھکا چکا ہے. اور اب اے دنیا والو میرے پاؤں میں بیڑی اور زنجیریں مت ڈالو. سر نگونم, میں سر جھکا چکا ہوں. ہی خبردار, ہی رہا کن پائے من. اب اے دنیا والو, اے کائنات والو, سارے عالم کے لوگوں, جلال الدین رومی کے پیر میں بیڑی مت ڈالو, قید اور زنجیریں مت ڈالو. سر نگونم ہی رہا کن پائے من. اب میرا پیر میں بیڑی میرے پیر سے ہٹاؤ, اب میں برداشت نہیں کر سکتا. سر نگونم ہی رہا کن پائے من. اب میرے پیر کو چھوڑ دو. فہم کو در جملے اجزائے من. اب میرے اعضاء میں فہم کی صلاحیت بھی نہیں ہے تمہاری دنیاوی باتوں کی. لاکھ تم مجھے ڈراؤ مگر میں نہیں ڈر سکتا. دعوے مرغابی کر دست جاں. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو, جلال الدین رومی کی جان نے اللہ کے عشق و محبت کے سمندر میں مرغابی کا دعویٰ کیا ہے, اور مرغابی جو ہے طوفان بلا سے کبھی نہیں ڈرتی ہے. بلاؤں سے, سمندر کی طوفانوں سے کبھی مرغابی آؤ فغاں نہیں کرتی. میں نے